بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب کے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر سمت سے حفاظت فرمائے، آمین آمین۔ نیا اسلامی ہجری سال شروع ہوا ہے اور دعا گو اللہ تبارک تعالیٰ اس سال میں ہم سب کے لیے برکتیں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر سمت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ جانتے ہیں محرم الحرام جو ہے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس میں خصوصی طور پر محرم کے اندر 10ویں محرم الحرام کا جو دن ہے، جسے یوم عاشور کہا جاتا ہے، تو وہ بہت بڑا دن ہے۔ یہ وہی دن ہے کہ جس دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ یہ وہ دن 10ویں محرم کا تھا، اور آدم علیہ السلام کو جس دن جنت میں پہنچایا گیا وہ دن 10ویں محرم الحرام ہی کا تھا۔ آدم علیہ السلام کو جس دن جنت سے زمین پر بھیجا گیا وہ دن 10ویں محرم الحرام ہی کا تھا، اور آدم علیہ السلام توبہ کرتے رہے اللہ کریم کی بارگاہ میں، تو اور جس دن آپ کی توبہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قبولیت کا درجہ عطا فرمایا وہ دن 10ویں محرم الحرام ہی کا تھا۔ اور 10ویں محرم الحرام کو حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شان رفعت عطا فرمائی۔ 10ویں محرم الحرام کو حضرت نوح علیہ السلام کا بیڑا جودی پہاڑ کے ساتھ جا کر لگا۔ 10ویں محرم الحرام کے دن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات عطا فرمائی۔ 10ویں محرم الحرام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹی، اور 10ویں محرم الحرام ہی کا دن تھا کہ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی بادشاہی عطا فرمائی۔ وہ 10ویں محرم الحرام ہی کا دن تھا کہ جس دن یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ وہ 10ویں محرم الحرام ہی کا دن تھا کہ جس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ تو 10ویں محرم الحرام کا دن بہت بڑا دن ہے۔ یہ وہی دن ہے کہ جس دن قیامت برپا ہونی ہے، وہ بھی 10ویں محرم الحرام ہی کا دن ہے۔ اور 10ویں محرم الحرام ہی کا وہ دن ہے کہ جس دن سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ تحیت و السلام اور ان کے رفقا، ان کے جانثار، ان کے اہل بیت کا بے دردی کے ساتھ جن کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، وہ 10ویں محرم الحرام ہی کا دن ہے۔ تو بہت بڑا دن ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ حضور جب مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے کر آئے تو سنا کہ اہل یہود جو ہیں وہ ہر 10ویں محرم کو وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس لیے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کہا جی اس دن قوم کو فرعون کے عذاب سے نجات ہوئی تھی، تو ہم اس شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا موسیٰ میرے بھائی ہیں تو ہم بھی ضرور روزہ رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم 2 رکھیں گے، 2 رکھیں گے، ایک نہیں رکھنا، یا تو جمعرات اپنا نامی اور 10ویں کا، یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھیں گے، کہ اگر ہم ایک روزہ رکھتے ہیں تو وہ یہود کی نقل ہو جائے گی، ہم نے یہود کی نقل نہیں کرنی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی جو نقل کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کہ عبادت کے معاملے میں بھی حضور نے فرمایا کہ ہم نے ان کی نقل نہیں کرنی، یہود و ہنوز کی۔ تو پتہ نہیں یہ شومی قسمت ہے کہ ہم ہر کام میں یہود و ہنوز کو سامنے رکھتے ہیں، اسوہ رسول کو سامنے نہیں رکھتے، جبکہ اللہ تبارک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللہ، فرمایا رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 10ویں محرم الحرام کا روزہ جو ہے اس کی بڑی فضیلت، بڑی برکت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دن کا روزہ رکھے سال بھر مسلسل روزے رکھنے کے برابر رب کریم اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، میں احباب سے، خواتین و حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان ایام کی قدر کریں، روزے رکھیں، اور بالخصوص نامی یا 10ویں یا 11ویں کا روزہ ضرور رکھیں، فیوز و برکات سے مستفید ہوں۔ اور میں دوسرا آپ سے گزارش کروں گا کہ دعوت ذکر و فکر پاکستان کے زیر اہتمام پچھلے سال بھی ہم نے 10ویں محرم الحرام کے دن، یوم عاشور کے دن، یہاں روح پرور اجتماع کا ڈیرہ اللہ والا ملتان شریف میں اجتماع کا ہم نے انعقاد کیا تھا، اور انشاءاللہ العزیز اب ہم نے اس سال بھی اہتمام کیا ہے۔ تو کمنگ تھرسڈے جو ہے جمعرات کے دن، یہ 10ویں محرم الحرام کا دن ہے، تو 10ویں محرم الحرام یعنی جمعرات کے دن صبح تقریباً 10 بجے سے لے کر دوپہر 1 بجے تک قبل نماز ظہر تک یہ روح پرور پروگرام ہوگا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ تحیۃ والسلام، جن کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا من الحسین و حسین منی، میں حسین سے اور حسین مجھ سے ہے۔ تو شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی اجمعین، اہل بیت اطہار کی یاد کے اندر انشاءاللہ یہ محفل پاک کا اہتمام ہے۔ میں گزارش کروں گا تمام دوستوں کو پاکستان کے اندر جو ہیں، اگر آپ کو کوئی مجبوری نہ ہو، مصروفیت نہ ہو، تو آپ ضرور بضرور ملتان شریف تشریف لے کر آئیں، روح پرور اجتماع میں شامل ہوں اور فیوز و برکات سے مستفید ہوں۔ اگر آپ کسی مجبوری کے تحت نہیں آ سکتے تو آپ جہاں بھی ہیں، یہ پروگرام انشاءاللہ لائیو ہوگا، اس سے ضرور مستفید ہوں۔ پاکستان سے باہر عرب کنٹریز میں، یورپ کنٹریز میں جہاں بھی دوست ہیں، افریقن کنٹریز میں ان سے گزارش کروں گا کہ تھرسڈے کو، کمنگ تھرسڈے انشاءاللہ صبح 10 بجے سے لے کر پاکستانی ٹائم صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک انشاءاللہ یہ روح پرور پروگرام ہوگا۔ میں گزارش کروں گا آپ پروگرام آن لائن دیکھیں اور اس سے مستفید ہوں۔ اس میں ذکر اذکار ہوگا، نعت شریف ہوگی، اور منقبتیں ہوں گی، اور بیانات ہوں گے، درود و سلام ہوگا، اور آخر میں لنگر حسینی تقسیم کیا جائے گا انشاءاللہ، اور اجتماعی دعا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کریم ہمیں اس محافل کے فیوز و برکات سے صحیح مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام